دین میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں جس بات کی طرف امت کی رہنمائی کیا کرتے تھے، جس بات سے سختی سے امت کو ڈرایا کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام نذیر ہے، ڈرانے والا. میرے نبی ڈراتے تھے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. میرے نبی فرماتے ہیں سب سے بدترین کام زنا ایک بدترین عمل ہے، چوری ڈکیتی ایک بدترین عمل ہے، قتل بدترین عمل ہے، لیکن پیارے پیغمبر سب سے بدترین عمل، سب سے بدترین عبادت، اس عبادت کو، اس عمل کو سب سے بدترین کہا محمد رسول اللہ. محدثاتها، جو دین کے نام پہ نت نئی چیزیں، جو لوگ خود ساختہ قسم کی عبادتیں جو لوگ ایجاد کرتے ہیں، وہ بدترین، سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں، دین کے عنوان سے، حصول ثواب کی نیت سے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے ارادے سے جو نئے نئے کام، نئی نئی عبادتیں جو لوگ پیدا کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، لوگ اضافہ کرتے ہیں، وہ سب سے بدترین. اس بدترین کام کے موجب، اس بدترین کام کو عبادت سمجھنے والا لاشعوری میں، لا علمی میں، جہالت کی بنیاد پہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پہ یا وہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں، یا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ وہ انگلی اٹھانا. سیدنا امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جو دین اسلام میں کوئی نئی بات، کوئی نئی عبادت، کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اور وہ یہ گمان کر لیتا ہے یہ بدعت جسے اس نے دین بنا لیا ہے، جسے اس نے عبادت بنا لیا ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ فقد زعم، اس بدعتی نے، اس بدعت بنانے والے نے، اس بدعت پر عمل کرنے والے نے یہ گمان کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی. جو کام بطور عبادت، بطور عمل نہ آپ علیہ السلام نے کیا، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کی موجودگی میں کیا گیا، اگر اسے آج میں اور آپ دین سمجھ کر اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس گمراہی پر عمل کرنے والے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے. اتبعوا ولا تبتدعوا. امام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کو ہمیشہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے: اتبعوا ولا تبتدعوا. اتباع کرو، ابتداء نہ کرو. ایک ابتداء جو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، الف با تا دال الف، ابتداء، آغاز، شروعات، اوپننگ. ایک ہے ابتداء الف با تا دال الف آئی. ابتداء یہ بدعت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو، ولا تبتدعوا، بدعتیں ایجاد نہ کرو. فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالہ
فرماتے ہیں تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، حصول جنت کے لیے، حصول رب العالمین کے دیدار کے لیے تمہیں اتباع